سرکار کے زمانے میں ایک بندے نے منت مانی. کیا منت؟ منت یہ تھی کہ کعبہ جب بتوں سے پاک ہوگا نا کعبہ، تو میں کیا کروں گا، جنت کا جو دروازہ ہے نا اس کی اوپر والی جو چوکھٹ ہے نا اس کو بھی چوموں گا، نچلی چوکھٹ کو بھی چوموں گا. اچھا بس کرا جا کہ حدیث پوری کرا جا. آج اللہ بس سمیٹے نہیں. اللہ اکبر. سنو، کعبہ ہو گیا پاک. جب کعبہ پاک ہوا نا، اب بندہ پریشان ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جاتا ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اب دنیا میں وہ پھر مروں گا، پھر قبر، پھر حشر، پھر جنت ملے گی نا. اب دنیا میں جنت کے دروازے کو بوسہ کیسے دوں؟ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا یار میں نے یہ منت مانی تھی، تو کعبہ تو ہو گیا بتوں سے پاک، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اس نے کہا تو مصطفیٰ کے پاس چلا جا، آقا بیٹھے ہیں مسئلہ حل کریں گے. وہ صحابی چلا، حضور کے پاس آیا. جب سرکار کے پاس آیا نا تو ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے بندہ نواز یہ مسئلہ بن گیا ہے. آقا نے کہا پھر حضور میں نے منت مانی تھی، توجہ ہے نا سارے علی، حضور منت مانی تھی جب کعبہ بتوں سے پاک ہوگا جنت کا جو دروازہ ہے اس کی اوپر والی چوکھٹ کو بھی چوموں گا، جو نچلی چوکھٹ ہے اس کو بھی چوموں گا. حضور کعبہ ہو گیا پاک، اب میں کروں تو کیا کروں؟ آقا نے مسکرا کے فرمایا تو آیا کس کے پاس ہے؟ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک اس بات در کی ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے مغدے کا بلا ہو. حضور نے کہا میرے پاس آیا ہے، میں مسئلہ حل کرتا ہوں. حضور کیسے؟ فرمایا گھر جا، ماں باپ زندہ ہے، جی زندہ ہے. فرمایا ابے دا متھا چوم تے اما دا پیر چوم. حضور پھر فرمایا باپ کی پیشانی چومے گا، یوں سمجھ جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو بوسہ دیا. اما کے قدم چوم، یوں سمجھ جنت کے دروازے کی نچلی چوکھٹ کو بوسہ دیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب سنیے، بندہ بڑا ڈانڈا ہے. اس نے پھر عرض کیا حضور یہ تو ہو گیا ٹھیک، لیکن جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، اب یہ بات اس سے بھی مزے کی ہے. حضور جس کے ماں باپ چلے گئے ہوں، یہ لکھنے والا جو بندی ہے نور الایمان اس کی کتاب ہے، اس میں حدیث پاک موجود ہے. حضور جس کے ماں باپ زندہ ہوں وہ تو ماتھا چومے پاؤں چومے، جس کے ماں باپ نہ ہوں وہ کیا کرے؟ فرمایا پھر بھی گھبرانا نہیں ہے. حضور کیا کرے؟ فرمایا قبرستان چلا جائے. بچے بیٹھو سارے یاد. اور آقا اس طرح کی مبارک حدیث ہے، آقا نے فرمایا جو بندہ ماں باپ کا بے ادب ہو، جب ماں باپ فوت ہو جائے نا پھر وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ان کی قبر پر جائے، جب ماں باپ کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا کرے، اللہ اس بے فرمان بندے کو بے فرمانوں کے لسٹ نکال کر فرما برداروں کی لسٹ میں اللہ شامل فرما دیتا ہے. حضور جس کے ماں باپ چلے گئے وہ کیا کرے؟ آقا نے فرمایا پھر چلا جائے قبرستان. حضور پھر فرمایا جو باپ کی قبر ہے نا اس کو سرانے والی سائڈ سے چومے، ماں کی قبر کو پاؤں والی سائڈ سے چومے. حضور پھر فرمایا باپ کی قبر کو سرانے والی سائڈ سے، اماں کی قبر کو پاؤں والی سائڈ سے. آقا پھر فرمایا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو بھی بوسہ ہوگی یا نچلی چوکھٹ کو بھی بوسہ ہوگی. جب اتنی بات ہو گئی نا، حدیث کا جملہ بھی آخری، گفتگو کا جملہ بھی آخری، اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں. حضور یہ تو ٹھیک ہو گیا جس کا ماں باپ زندہ ہوں وہ ایسا کرے، جس کے ماں باپ چلے گئے ہوں وہ قبرستان چلے جائے. حضور ایک مسئلہ اور بھی ہے. آخر فرمایا پوچھ. حضور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں بھی چلی جاتی ہے، باپ بھی چلا جاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے قبروں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کیا کرے؟ بٹھے مدر کے سارے یار. ورنہ حضور جس کی قبروں کا پتہ وہ تو ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ چلے جائیں اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے قبر نہ ملے وہ کیا کرے؟ آقا نے فرمایا تو میرے پاس ہے، گھبراتا کیوں ہے؟ حضور کیا کروں؟ فرمایا دو خط کھینچ لے، دو لکیریں کھینچ لے، ایک کو بنا لے باپ کی قبر، حضور کیا کروں؟ فرمایا دو لکیریں کھینچ لے، ایک کو بنا لے باپ کی قبر، ایک کو بنا لے باپ کی قبر. حضور پھر فرمایا باپ کی قبر کو اوپر
والی سائڈ سے لکیر کو، ماں والے جو لکیر ہے اس کو نچلی سائڈ سے چومے. حضور پھر فرمایا جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ کو بھی بوسہ ہو گیا، نچلی چوکھٹ کو بھی بوسہ ہو گیا.